بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تشریف کے دوران ہی ساڈے اس پنڈ کے نال تعلق رکھنے والے دو عظیم عالم دین، میری مراد جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران احمد آسوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان رضوی صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ میں تمام علماء کرام دا اور نعت خان دا دل دی عطا گرائیاں تو شکر گزار ہاں، اور اج دی اس محفل دے اندر انہاں نوں آمد دے خوش آمدید بھی کہنا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکال کے تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کرام دا سایہ تا دیر ساڈے سراں دے قائم اور دائم فرمائے۔ تسی دیکھ رہے ہو کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، محفل دا رنگ نکھرتا جا رہا ہے۔ علماء کرام انہیں دور تو تشریف لے آ چکے ہیں، لیکن ساڈے اس پنڈ نال تعلق رکھن والے، پنڈ چ رہن والے میرے بزرگ نوجوان ساتھی حالے تک تشریف نہیں لے آئے، لہٰذا جتوں تک آواز پہنچ رہی ہے میرے احباب کوشش فرمان کہ جلدی تو جلدی محفل پاک جا کے تشریف رکھن۔ یہ پروگرام کوئی بڑا لمبا چوڑا نہیں کہ مت خیال ہوئے کہ 3-4 گھنٹے کی محفل ہونی ہے، یہ بالکل تھوڑے ٹائم کی محفل ہے۔ ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمان گے اور پھر نماز جمعہ ادا کریں گے، دعا کریں گے، اور جنہاں طلباء نے ساڈے درس کے اندروں قرآن پاک دی تعلیم کو حاصل کیتا ہے انہاں دے سراں تے علماء کرام دستار فضیلت بھی سجان گے۔ میری گزارش ہے اگلے مہمان کو دعوت دین تو پہلے کہ جڑے بزرگ یا نوجوان پیچھے تشریف فرمان ہیں وہ ذرا اگے تشریف لے آؤ، اگلیاں سماں خالی نے، تاکہ پھر جڑے پچھوں ساتھی تشریف لے آن گے وہ پھر تواڈے کندھیاں تو فلاں کے اگے آن گے، پھر بے ادبی ہوئے گی، لہٰذا حق بھی یہی بنتا ہے کہ جڑے پہلے آ جان وہ اگلیاں سماں وچ بیٹھن، جڑے بعد وچ آن والے ہون گے انہوں نے پیچھے جگہ ملے گی۔ کوشش فرماؤ ذرا اگے تشریف لے جاؤ، بڑی مہربانی تہاڈی تسی تشریف لے آؤ، اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے۔ اگے تشریف لے آؤ سیانے ساتھی۔ میں دعوت خطاب پیش کر رہا اج دی ساڈی اس محفل پاک دے معزز مہمان میرے برادر محترم خطیب اہل سنت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عثمان رضوی صاحب، آپ تشریف لے آندے ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ دے نال اپنے خطاب ذیشان دے نال سانو مستفیض فرماندے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماندے ہیں۔ سارے احباب محبت نال استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قرآن کا فیض جاری رہے گا، قرآن کا فیض، قرآن کا فیض۔ علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا لے کے گزرتے پے سن، انہوں نے شہید بھی کیتا تے نال کہن لگا کہ تسی بڑا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لیندے ہو، اج بلاؤ ہاں اپنے محمد نو آ کے تہاڈی مدد کرے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دے کنا وچ جس ویلے گل پئی تے آپ نے اللہ کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ مینوں موت آن تو پہلے ایک باری صحت بھی دے تے زندگی بھی دے، پھر میں دا مقابلہ کراں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی، زندگی بھی عطا فرمائی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجاں چاڑیاں تے فرمایا کہ انہوں مار کے نہیں لیانا بلکہ انہوں زندہ پھڑ کے لیانا ہے اس ظالم بادشاہ نو۔ جدو زندہ پھڑ کے لیاندا گیا سلطان صلاح الدین ایوبی دے کول تے آپ نے اپنے ہاتھ دے نال او دا سر قلم کیتا تے فرمایا کہ تو غلام محمد دی ضرب تے برداشت نہیں کر سکتا تے تانے ساڈے آقا نو دینا آیا۔ پھر سلطان نے او دا سر تھال وچ رکھ کے سارے بادشاہاں کول بھیجیا تے نال فرمایا کہ جڑا ساڈے نبی دی توہین کرے اسی او دا اے حال کرنے ہیں۔ تے اج دے مسلمان حکمران بھی اگر ایک کردار ادا کرن تے پھر کسے بے ایمان دی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ساڈے نبی دی شان وچ کوئی بے ادبی کرے یا حضور دی توہین کرے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو ہی حضور دی ختم نبوت دا پکا سچا خادم اور سپاہی بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔
میں گزارش کروں گا اپنے اگلے مہمان نو خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران احمد آسوی صاحب آپ تشریف لے آندے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرما دینا. لم یزل حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الدین والماء. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند مل کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. جم جم کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت بھی حمد و ثنا حضور نبی مکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم جناب سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے دربار دربار گوہربار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین ذوی احتشام اللہ جل مجدہ الکریم دا بے حد و بے حساب شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت دے وچ سانو سب نو پیدا فرمایا, ایمان دی اسلام دی دولت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی بارکت دعائے مالک الملک اس نور ایمان و اسلام نو آخری دم تک ساڑھے دلوں دے وچ قائم دائم اور ہمیشہ واسطے شاد و آباد فرمائے. اج دے خوبصورت ایمان افروز قرآن پاک عظمت قرآن اور عظمت صاحب قرآن سیمینار جمعۃ المبارک دے اے پرنور لمحہ دے وچ آپ دے گاؤں دی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالیٰ کی بلکہ ارشاد نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے. محبت نال ذوق نال قرآن پاک دی تعلیم نو عام کر رہے ہیں. اللہ اس دا فیضان حضور دی ساری امت نو عطا فرمائے. اسٹیج تے علماء علی مرتبت تشریف فرمان ہے. میں دین دے قدرہ دیا طالب علم اور خادم ہوں کی حیثیت دینا تھوڑے سامنے حاضر ہاں. چند معروضات وقت نو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہیں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا سان. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سادہ جہاں ترجمہ مارز کرانگا, اے ایمان والے ہو اپنی آوازاں نو میرے نبی دی آواز تو اچھا نہ کرو. حضور نو انج نہ پکارو, نبی پاک دی بارگاہ وچ انج نہ بولو جے میں آپس دے اندر تسی ایک دوسرے دے نال گفتگو کردے ہو یا چلا کے بات کرنا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اس بے ادبی کی وجہ دے نال تواڈے عمل ضائع ہو گئے تے تانوں پتہ بھی نہیں چلنے. سورۃ حجرات کی دوسری آیت کریمہ ہے. اس کے اندر حضور دے ادب دی احترام دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں حضور دے غلام نو تعلیم ارشاد فرمائی. فرمایا تسی نمازی ہو, حاجی ہو اور روزے دار ہو, لیکن اگر میرے محبوب دی بے ادبی ہو گئی تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. قائم اللیل و صائم الدہر, آپ تو ذات و جنت تہاڈا انتظار کر رہے ہیں. لیکن اگر اے اعمال دے وچ اے عبادت دے وچ حضور دا ادب نہیں
سارے عمل تواڈے ضائع ہو جان گے، تانوں دا پتہ بھی، بولو تو صحیح، تانوں دا پتہ بھی۔ اچھا تسی سوچ رہے ہو پتہ نہیں کی گل ہے کہ جمعے محفل نہیں ہونی چاہیے، کی سمجھتے بھی یہ کوئی گناہ ہے، جرم ہے؟ میں بھی بندے سست بیٹھے ہو یا پہلی باری پھنسے ہو اس طرح؟ یار کی ہو گیا ہے، سونے تے سہاگا دا روز، جمعے دا بابرکت دن، ویسے بھی 11 طریقے اج غوث پاک دا دن ہے، تے پھر جمعہ شریف سارے دنوں دا سردار دن ہے، تے پھر نال حضور دا ذکر جاری ہو ساری ہے، قرآن دا فیض تاں ہی لبنا ہے جے کوئی حرکت کرو گے۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ جمعے وچ بھی بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تے کوئی پابندی نہیں، اچھی آپ کو ذرا سارے سبحان اللہ۔ اگے تہاڈی چپ نے کی کچھ کیتا، ہن بھی نہیں بولے، کدوں بولنا، کمرے جا کے بولنا، کدوں کھلنی ہے زبان؟ ویسے تسی چوکا میں چپ نہیں کرتے، تجزیہ کرتے، منطق لڑاندے، تہاڈی تھکدے بھی نہیں، رات دا دن دا بیشتر حصہ گزر جاتا ہے، تانوں کوئی پرواہ نہیں، خواہ بڈھا ہے، خواہ جوان ہے، خواہ بچہ ہے، تے جدوں اے اللہ رسول دی معرفت پھر تک کور کور کے مولوی نے ویکھ دو کی گل ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، جڑا سمجھدا ہے ہونا چاہیے، محبت نہ کے ذرا سبحان اللہ۔ گوڈے تھلے کر کے جنہاں نوں کوئی عذر نہیں، ذرا ٹل لا کے آپ سبحان اللہ۔ میں حضور دی عظمت کی بات کر رہے ہیں، توجہ فرمائیے۔ جدو آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت فاروق اعظم نے قسم کھا لی کہ میں آج تو بعد اچھا حضور دی بارگاہ چ بولنا، جناب صدیق اکبر نبی پاک دی بارگاہ چ کہ یا رسول اللہ قسم اس ذات دی جنے تواڈے تے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے، آج تو بعد ابو بکر تواڈی بارگاہ وچ اچھا نہیں بولے گا۔ حالانکہ صحابہ تے پہلے بھی حضور دا ادب کرتے سن، لیکن جب آیت نازل ہوئی صحابہ اور محتاط ہو گئے کہ اللہ رب العالمین کتے حضور دی بارگاہ وچ اچھا بولنا، اور اگر یاد رکھیا جے رب غیرت مصطفیٰ دے والے دے نال سب تو زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ اپنے نبی دی ادنا جی دی بے ادبی نو برداشت ہے، سارے بولو جڑے زندہ رہے میں انہاں مخاطب، اللہ اپنے نبی دی ادنا جی دی بے ادبی نو برداشت ہے۔ حضرت ثابت بن قیس صحابی رسول نے قدرتی طور تے اچھا بولن دی عادت ہے، اچھا بولن دی، بعض بندے ایسے ہوندے نے اچھا بولتے ہیں یا کہیں جڑے کنا تو کٹ سنتے ہیں، بولا بندہ قدرتی ہو کیونکہ عادت ہے، وہ سمجھدا میں بولا سارے بولے نے، اچھا بولتا۔ حضرت ثابت بن قیس قدرتی اچھا بولتے سن، جدو آیت نازل ہوئی اپنے گھر آئے، کمرے چ اپنے آپ بند کیتا اور تالا لگا لیا، زاروں کی تار رونا شروع کر دیتا۔ حضور دی بارگاہ جے دن صحابہ بیٹھے نے، حضور نے پوچھا ثابت بن قیس کتے سونے ہوتے اپنے آپ کمرے چ بند کیتا اور تالا لگا لیا، زاروں کی تار روندے رہندے نے۔ نبی پاک نے پیغام بھیجا جاؤ میرے غلام نو بلا کے لے آؤ۔ ثابت بن قیس آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتنے رہندے ہو؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ڈر تو کہ اے آیت میرے بارے چی نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں تہاڈی بارگاہ میں جھوٹا بولنا، اے میرے بارے چی نازل ہوئی ہے، اس واسطے حضور میں اپنے آپ کو کمرے چ بند کر لیا، تالا لگا لیا، رب کو معافی منگتا رہنا کہ اللہ رب العالمین دے محبوب کی کتے بے ادبی ہو گئی تو رب میرے عمل قبول ہے۔ حضور نے فرمایا اے ثابت پریشان نہ ہو، تو کہنا جان بوجھ کے کرنا یا بے ادبی سمجھ کے کرنا، کیا تو اس گل پہ راضی نہیں؟ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے اور تو شہید قتل کیتا جائے۔ کتنی رب دیاں عنایتاں سونیاں ہو جن تے اور کی چاہیے؟ میرے نبی فرماندے نے جاؤ اللہ تانوں یہ انعام عطا فرما دے گا۔ حضور دا ادب نہیں تے کچھ نہیں، ادب تو بغیر بندے دی عبادت بھی رائگاں ہے، ایسے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیا جے بے ادب بندہ اللہ دی رحمتاں تو محروم رہندا ہے۔ با ادب با نصیب کیوں کہندے؟ اس واسطے جڑا بے ادب ہوندا ہے وہ اللہ دیا رحمتاں برکتاں تو، او بولو تے صحیح، اللہ دیا رحمتاں برکتاں تو۔ منوں نہیں عادت بھائی مردیاں نال تقریر کرن دی، میں زندہ لوکاں میں تقریر کرن دا دی، اس واسطے بولو ذرا تاکہ منوں پتہ چلے سارے زندہ بیٹھے نے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بے ادب بندہ، اور یاد رکھیا جے رب دی بارگاہ وچ اے مجذوبہ نہ جلال ہے سارا چل جاندا ہے۔ مولانا روم لکھدے نے مثنوی شریف وچ فرماندے نے کہ دیوانہ بیٹھے تے او رب نال گلاں کر رہا، یا اللہ تو میرے کول ہوے میں تینوں چوری کھلاواں، اللہ تو میرے کول آئے میں تیریاں زلفاں نوں تیل لگاواں کنگھی کراں، یا اللہ میں تیرے بال سواراں میں خدمت کراں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دا گزر ہویا، آپ نے فرمایا او تو کی ہے گلاں کر رہے ہیں؟ کدے نال کر رہے ہیں؟ حضور میں اللہ نال گلاں کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نال، اللہ دے نچینا تے بے نیاز پا کے
دیوانے نے دوڑ لگا دیتی ڈردے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اگے اگے دیوانہ تے پیچھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً حکم آ گیا اے موسیٰ لوکاں دے تعلق ساڈے نال توڑن آئے ہو یا جوڑن آئے ہو تسی ساڈے نال لوکاں دے تعلق توڑن نہیں آئے جوڑن واسطے یا اللہ تیری بے ادبی کر رہے ہیں اے عجیب گلاں کر رہے ہیں تو تے نہ گلاں تو انہاں چیزاں تو بے نیاز پا کے اللہ نے فرمایا مینوں اے دے محبت والی گفتگو بڑی پسند ہے اور اسی بڑے بڑا سبحان اللہ رب دی بارگاہ چ مجذوبانہ طریقہ چل سکدا ہے لیکن حضور دی بارگاہ وچ پورا بندے نو ہوشیار اور باخبر رہنا چاہیے اپنا جی بھی بے ادبی ہو گئی تو اللہ قبول ہے اچھی بولو یار سارے اللہ قبول ہے علماء فرماتے ہیں جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا آپ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے حضور کے نالین نو یعنی جوتے مبارک نو جتنی کہہ دیتا نا ابھی نبی پاک دی بے ادبی علماء فرمانے ہیں کسی جگہ تے نبی کریم علیہ السلام کی زلفاں دی منہ مبارک دی زیارت ہو رہی ہے کوئی بندہ ہے کہ یہ کوئی گل نہیں کہ یار باہر ہی دیکھنے ہے کیڑی کو گل ہے فرمانے ہیں اے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی بے ادبی ہے توہین ہے کہ رب اپنے نبی دی توہین برداشت ہے اسی بولو رب اپنے نبی دی توہین برداشت ہے پوری شیطانی سن رہی ہے آج اس خلاف اے پرفتہ دار دے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف ایری چوٹی کا زور لگا رہی ہے تو مسلمان خواب غفلت ستے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کیڑا ساڈا کام ہے جی یہ مولویوں کا کام ہے انہاں دا کام ہے ہر جگہ تے چپ رہنا چنگا نہیں ہوندا کتے بولنے بھی پیندا ہے اور کئی جگہ تے بولنا ضروری ہوندا ہے کتے خاموشی بہتر ہے کتے بولنا ضروری ہے دوستو نبی پاک دی عظمت دے والے نال ادب مصطفی دے والے دے نال احترام مصطفی دے والے دے نال اگر کسی نے خاموشی اختیار کیتی تے اللہ دے او عذاب دے اندر گرفتار ہوے گا کیوں او بندہ رب دے احسانات تو غافل ہے انہوں پتہ نہیں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام نے کنیا تے شانہ عطا فرمایا اور محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ اے تقسیم پاک و ہند تو پہلے بہت بڑے شاعر سن اختر شیرانی اگر سنیے گا ایمان دے جذبات دیکھو اور مسلمان کلو حضور دی محبت کی تقاضا کر دی کی ہونا چاہیے اس حوالے دے نال کس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے نہیں اختر شیرانی بہت بڑے شاعر سن لیکن شراب بھی پیندے سن سکھ ہندوؤں نے انہوں پھڑیا شراب پلائی رج کے نشے کے اندر جدو دھت ہو گئے نا انہیں سمجھا ہوں نشے دے نال بالکل پاگل ہو چکے ہیں انہوں کسی گل کی سمجھ ہے نہیں ہے شراب کھانے لے کے خوب شراب پلائی جدو بالکل اور نشہ غالب ہو گیا نا انہوں نے سوال کرنے شروع کر دی توجہ فرما جائے گا کہنا کہ اختر شیرانی نے تیرا قائد اعظم کے بارے کی خیال شراب دے نال نشے دے نال دھت سی انہیں کیا جو زبان چاہیا بول دے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے علامہ اقبال کے بارے کی خیال جو منہ چاہیا بولیا نزیبہ کلمات کہہ دے رہے بول دے انہیں کیا ہون انہوں سمجھ نہیں آ رہی انہیں مت ماری گئی ہے ہون یہ بالکل بے خبر ہو چکے ہیں دنیا معافی ہاتھوں وہ سوال کر دے کہ مختلف اسلام دے ہیروز دے بارے پوچھیا وہ دے بارے کی خیال ہے وہ دے بارے کی خیال ہے وہ دے بارے کی کہنا حضرات توجہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے سنیے گا ذرا توجہ جناب انہوں نے سارے سوال کرنے کے بعد اختر شیرانی نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پوچھیا اے اختر دس تیرا حضور دے بارے کی خیال ہے جب اختر شیرانی دے کنا وچ نبی پاک دا نا آیا انگڑائی لئی نشے تو باہر آئے اور اس سکھ دے منہ تے تماچا ماریا تھپڑ ماریا انہاں کہ بے ایمانا شرابی تے نشہ ضرور کرنا پر اتنا بغیرت نہیں کہ میں نبی پاک دے بارے زبان کھولا اور میری جان بھی حضور تو قربان ہے میرا اولاد میرا مال بھی نبی پاک تو قربان ہے جڑا بندہ ہون تک نہیں بولا میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی نے بولن دی توفیق عطا فرمائے مسلمان بے عمل تے ہو سکتا ہے پر حضور دی محبت اور سرکار دی غیرت دے والے دے نال او بے حیا تے بے غیرت ہو سکدا اچھی بولو بے حیا تے بے غیرت ہو سکدا دوستو کدوں غیرت آئے گی کدوں بے حیا والی زندگی کو اٹھو گے کدوں تواڈے وچ تبدیلی آئے گی اج دیکھو ساری شیطانی ضروریت حضور کے خلاف بڑی چوٹی دا زور لگا رہی ہے اسی اب کیا حضور کے حسن و کمال دا جیت و نوال دا فضل و کمال دا سرکار دیا پاک کا داماد دا ناموس رسالت دا ختم نبوت دا تذکرہ کرنے کیا کہ بلا آپ صاحب جس طرح کہہ رہے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑی ذات ہے نا دلیل مسلمان دے دل وچ پوری طرح
محبوب کریم دا ذکر پاک کیتا جائے کیجئے انہی کا ذکر صبح و شام دشمن احمد پہ شدت کیجئے غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے حضور تو بغیر گزارا وہ بولو بولو نبی پاک تو بغیر گزارا نہ ایسے گل بننی ہے تو نہ آگے گل بننی ہے اتنے بھی حضور دے سکہ چلنا ہے اتنے بھی نبی پاک دی حکومت اتنے بھی حضور دی سلطنت جڑا وفا کر کے جائے گا اللہ انہوں عزتہ پہ عظمتاں دے تاج عطا فرمائے گا اور وقت کو سبحان اللہ حضرات گرامی قدر پھر اس معاملے سے میری گل غور نہ سنیے اس معاملے دے وچ اے جڑی ہے نا لچک تے نرمیاں نہیں ہونی چاہیے اے جڑا تسی برادری قبیلہ خاندان شریکہ ویکھدے ہو نا نک رکھن واسطے اے نہیں ہونی چاہیے حضور دے والد نال عقیدہ تصور پختہ ہونا چاہیے کچھ بھی ہے اور کوئی میری گل نہیں علماء بیٹھے نے اے صحابہ دا عقیدہ ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جملے نہیں پڑھے آج لوگ مولوی بڑیاں سخت گلاں کرتے ہیں فرقہ واریت پھیلاندے نے اے فرقہ واریت ہے اے اسلام تے نفاق دا فرق ہے اے فرقہ واریت نہیں سارے برابر نہیں ہو سکتے انہوں دسو کیا سارے کلمہ پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں وہ بولے تو صحیح ہو سکتے ہیں اچھا نہیں سمجھ آئیں گے میں تو سمجھانا جناب ابو بکر صدیق دا کلمہ پڑھنا تے منافقین سے سردار دا کلمہ پڑھنا کیا برابر ہے اچھا پھر نہیں سمجھ آئی مزید ایک اور مثال سنیے گا ایک طرف کلمہ پڑھنے والے جملے کا غور کریے گا ایک طرف کلمہ پڑھنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کلمہ پڑھنے والے امام حسین کو جان قربان کرنا باعث فخر سمجھتے ہیں اور دوسری طرف کلمہ پڑھنے والے حضرات گرامی قدر توہین کرتے ہیں اللہ اکبر جسم کو چور چور کرتے ہیں من دسو کیا دونوں کا کلمہ پڑھنا برابر ہے اور چی بولے دونوں کا کلمہ پڑھنا برابر ہے نہیں کسی نے یقین آتا پھر قرآن پڑھ کے دیکھو سورۃ منافقون پہلی آیت اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون میں نہیں کہہ رہا اللہ فرماندا ہے سونیا جڑے تیری بارگاہ وچ آ کے کہندے نے تسی اللہ دے نبی ہو اللہ دے رسول ہو اللہ کے سونیا رب جاندا کہ تسی اللہ دے رسول ہو لیکن فرمایا اے منافق اپنے اس دعوے دے اندر سچے ہو سکدے اے فرقہ واریت نہیں جے بھائی جی اے اسلام تے نفاق دا فرق ہے اینو سمجھو سانو غصہ نہیں آندا حضور دی عظمت اور ادب اور احترام اور شان دے والے نال بڑے سے خاموش تماشا ہی بن جانے ہیں نہیں غصہ آندا اندر غصہ سانو کیوں نہیں غصہ آندا لیکن جدوں کوئی جگری یار دے بارے چ گل کرے اسی بھی غصے وچ آنے ہیں اسی بھی قتل و غارت دے بازار گرم کرنے ہیں کدوں جدوں ساڈے ماپیاں دے بارے چ کوئی بولے تے جدوں ساڈے خاندان دے بارے چ نصیحت کلمات آکھے دوستو سوچئے گا اور عقل و فکر دے چراغ روشن کر کے سوچئے گا انہوں دسو کہ نبی کریم علیہ السلام امت اور روحانی باپ نہیں جنت نالانے پاک دی کرنے پاک تو ساڈے جن والے ماں باپ قربان ہو سکدے کیا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی حضور دے دوست نہیں حضور دے جگری یار نہیں کیا فاطمہ الزہرا نبی کریم علیہ السلام دی پیاری لگتے جگر نہیں امتی روحانی ماں نہیں حضرات گرامی قدر خوب سوچئے گا اس تو پہلے کہ اے زندگی ساؤنڈ دے بدل دی طرح یہ وقت گزر جائے اور جب گزر گیا نا پھر فرشتہ اجل نے آ جانا تہاڈی روح نو قبض کر لینے جسم بالکل ڈھلا ہو جانا ہے اکھاں پلٹ ہو جانی ہے حضرات قوت سماعت ختم ہو جانی ہے اے زبان لٹک جانی ہے اور پھر محشر کے میدان میں اٹھنا ہے عزیز و کارم نے قبر وچ دفن کر کے آ جانا ہے کل قیامت والے دن اگر حضور دی عظمت تے پیرا نہ دکھا ہویا اگر نبی پاک نے وفا نہ کیتی ہوئی اگر دنیا والے رشتے حضور تو عزیز جانے پھر حضور نے قیامت والے دن اگر تیرے تو رخ پھیر لیا تو پھر میں 10 شفاعت لین واسطے کدی بارگاہ وچ جائے گا شفاعت لینے واسطے قیامت والے دن حضور دی شفاعت تو بغیر گل نہیں بنتی ایسے تو نہیں گل ہے نا وہ بولے تو صحیح حضور دی شفاعت تو بغیر گل ہے نبی پاک فرمان نے سب تو پہلے شفاعت میں کرنا گا شفاعت کا دروازہ میرے کہنے تے کھولیا جائے گا تے جو حضور نے رخ پھیر لیا تے کدے کول جا کے تے نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت منگو گے وقت اللہ نے عطا فرمایا اس زندگی نو اللہ رسول دی تابعداری وچ گزارا اللہ رسول نال وفات کر کے جاؤ دیکھو تیری کوٹھری ہے بڑی ڈونگی قبر ہے زندگی زیادہ گزر گئی ہے کچھ باقی رہ گئی ہے شرع مباح وچ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا
آج بھی ساڑھے بہت بڑے دنیا قرات دا عظیم درخشندہ ستارہ آگ دی شوق یافتہ کاری جناب کاری کرامت علی نعیمی صاحب وصال فرما گئے. علم اٹھتا جا رہا ہے، قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے. تو تسی اجے ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے ہو، اجے بڈھے ہوواں گے، داڑھی آئے گی، سفید ہوے گی، پھر ساڈی موت نہیں. فرشتہ اجل کیا تہاڈی عمر دا پابند ہے؟ نہیں دوستو، رب دے حکم دا پابند ہے. جدوں آ گئی، وقت آ گیا، انہیں ایک لمحے دی تاخیر نہیں کرنی. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعۃ ولا يستقدمون. انہیں تہاڈی روح نو قبض کر لینا ہے. دوستو وقت جاگو اور حضور نال وفا کرو. عظمت مصطفیٰ دا حضور پیرا دو ناموس رسالت دے محافظ بن جاؤ. نبی پاک دی ختم نبوت دے اپنی آپ نو قربان کرنا باعث فخر سمجھو. اگر اے معاملات نہ ہوئے پھر تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں. اجے وقت ہے، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. اندھیری قبر وچ جاؤ گے سارے چھڈ کے آ جان گے، بڑے بڑے جگری یار، ماں پیو، بہن بھرا اندھیری کوٹری وچ آ جان گے. ایک حضور دی ذات ہے جڑی تیری قبر وچ روشنی کرنے واسطے فوراً جلوہ فروز ہو جائے گی. ایک بار اچھی جگہ دو سبحان اللہ. پہلی منزل عشق ادب کی، بات ختم کر رہے ہیں. پہلی منزل عشق ادب کی، بنا ادب مراد نہ اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیم میں قوم رسول ہاشمی. حضور دی ذات ساڑھے واسطے نمونہ ہے، سرکار دسوہ ساڑھے واسطے بہترین. اللہ اکبر، اسوہ حسنہ ہے. اسی حضور دی سیرت ہے، سرکار دی تعلیمات ہے عمل کر کے دنیا وچ بھی کامیاب ہو سکنے ہیں، قبر و حشر وچ بھی اللہ ساڑھا بیڑا پار فرما دے گا. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. اس مسجد امام و خطیب قاری القرآن جناب قبلہ قاری محمد ظاہر صدیقی صاحب، اس مسجد انتظامیہ اور اس پنڈ دے غیور سنی عاشق رسول صاحب مبارکباد ہے. مستحق نے ایک مرتبہ ذرا زبان کھول لو تو درود شریف پڑھ لو. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشن کو قاری صاحب نو، انتظامیہ نو، پنڈ والے نو، سب نو اگے بھی جاری رکھنے توفیق عطا فرمائے اس نیک مشن نو. کہ وہ قاری صاحب نے قرآن پاک پڑھایا، بچیاں پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ ذرا زبان کھول کے درود شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب آپ اسی بکار ٹائم دا منو خود احساس ہے، انشاءاللہ آپ اپنی جلدی جلدی حاضر سمیٹن دی کوشش کرنی ہے. بس تسی میرا ساتھ ہے دینا کہ میں اپنا درود شریف پڑھی جاؤ ذرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کوئی نہیں قسم رب دی میرے حضور ورگی کسے نبی دی آلت جد کوئی نہیں. جیڑا اس بے عیب جو عیب لبے او دے نال اور مرتد کوئی نہیں. اجمل ہر شہدی
ہوندی حد کوئی میرے سونے دی شان دی حد کوئی نہیں اللہم وہ بندہ زبان کھول لے جڑا بندہ واقعی سمجھا کہ میرے حضور نے اللہ نے بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا اللہم کملی والے نبیوں دی صف اندر جویں تو سجیو کوئی سجائی نہیں تیرے گتے درود و سلام پڑھدا سارا عالم اجے تائیں رجائی نہیں لج پرورا یا ربی آواز تیرے پڑھدا انج مسکینہ دا کسے کجائی نہیں سارے نبی سردار تسلیم کر گئے ڈنکا انج تے کسے دا وجائی نہیں اللہ محمد اللہم اور حاجی علماء اکرام ماشاءاللہ بالکل پہلے سرکار نے عظمت شانہ بیان کر رہے سن شاعر کی شعر لکھدا پیا ربائی کی لکھدا پیا لذا صاحب جڑے لوگ حضور دی برابری کرنے کی کوشش کردے نے شاعر کہندا پیا دل دی اکھ کھول دنیا چ ایک واری اکھ نوں گھما تینوں حضور جیسا کوئی لبنا نہیں کیونکہ رب نے دوسرا بنایا تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون آکھو سبحان اللہ ذرا حضور دی شان بیان ہو رہی سبحان اللہ کہیے ہر جملے تو بعد آپ ہی تک دل دیاں نظراں نال کدی دلدار تو ود کے کون انجو آپ گواہن ہے حاکم غمخار تو ود کے کون جدی زلف واللیل ہے اس سونے شاہکار تو ود کے کون حسنین دی سو کائنات اندر سرکار تو ود کے کون اللہ جنہ ویکھے آئے چنیاں منا کوئی نین نہیں اونا دے نین ورگے انج نہیں بھئی میں حضور تے صحابہ دی شان بیان کیتی ہے تو اسی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے اج مینوں کہن تے مجبور کر رہے ہو ورنہ میں کدی کیا نہیں کسے نوں اج مجبور کر دے پھر فتح چکا رہے ہو کہو سبحان اللہ اے جملہ سنو تو پھر کہو جنہ ویکھے آئے چنیاں منا کوئی نین نہیں اونا دے نین ورگے اگلا جملہ حضور دی نعت ہے جنہیں طلبے عرش عظیم چمے کدے مرتبے نے اودی نہ لین ورگے کدے یار صدیق دی عمر ورگے ویر علی داماد ذوالنورین ورگے کدی تیے شاہ فاطمہ جئی کدے دوترے نے حسنین ورگے اللہ اب آپ اسی وقت منٹ رہ گئے تین شعر بھی میرے کو تینی نے میں نہ شریف شروع کر لگا میرا سب نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے حضور دی شان کے میں شعر بیان کردہ پیا کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا سارے پڑھو دورا بلند آواز نہ کل نبیاں تے رسولاں دے امام جی سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا
نبیات رسولاں دے امام کاٹے اونا نو نہیں پیندے اوہ موجہ وچ رہندے کاٹے اونا نو نہیں پیندے جی اوہ موجہ وچ رہندے کہڑے لوگ جھڑے پڑھ دے نے درود تے سلام سونیا جڑے پڑھ دے نے درود تے سلام سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا کل نبیات رسولاں دے امام سونیا میرے محبوب پیارے تیرے کرم دے سہارے میرے محبوب پیارے تیرے کرم دے سہارے عاشق کتے بھی نہیں ہوندہ اے ناکام سونیا حضور دے نال عشق رکھنے والا دیکھو نا بابا جی دنیا تو گئے نے جان لگیا پتہ لگ گیا جنازے دس دن کے واقعی عاشق کدے بھی ناکام ہوندا نہیں سچا عشق ظہور نہ کر کے ویکھے صحیح کوئی عاشق کدے بھی نہیں ہوندا اے ناکام سونیا سارے نوری خاکی تیرے نے غلام سونیا پڑھ لو کل نبیاں تے رسولاں دے امام ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز دے نال جناب قاری غلام دستگیر چشتی صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے سن رب العالمین انہاں دے عمل دے اندر سوز و گداز دے اندر مزید برکت عطا فرمائے شاعر کہندا ہے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت قرآن کر جائیں ساڑھی آج دی اس محفل پاک دے آخری مہمان بس ہونا پریشانی ہونا آخری خطاب ہی ہونا ہے چند ایک منٹ آنا اس تو بعد پھر جمعہ شریف پڑھنے ہیں تشریف لے آنے ہیں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب نقطہ دان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد سعید نقشبندی صاحب تشریف لے آنے ہیں اور اپنے خطاب ذیشان دے نال سانو ساڑھے دلانو منور فرمان دینا محبت نال استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آقا تیری شان کی خاطر آقا تیری شان کی خاطر غلامی رسول میں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے نبی کا جو غلام ہے قرآن کا فیض جاری رہے گا قرآن کا فیض جناب قاری محمد سعید نقشبندی ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانه والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین۔ میں تجھ کو یہ نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تجھ کو یہ نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد۔ نام پہ بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ نام پہ بوجھ نقطے کا آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ کون ہے کہ وہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے؟ کون ہے کہ وہ جس کا مقدر مصطفیٰ نے سنوارا نہیں ہے؟ تیرے در کے سوا یا محمد دو جہاں کا گزارا نہیں ہے۔ تیرے در کے سوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کا گزارا، جیدہ اس گل ہے کہ بولو دو جہاں کا گزارا، بولو دو جہاں کا گزارا نہیں ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ جڑا چاہتا ہاتھ چکے ذرا کہو سبحان اللہ۔ جڑا چاہتا کہ اسلام کا پرچم سب تو اونچا ہو جائے پورے زور نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہی ہے آرزو، ہر بندی کوئی نہ کوئی تمنا کوئی نہ کوئی آرزو ہے، ساڑھی آرزو کہی ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم کچھ ذرا بولو، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اساں اسلام دشمنوں نو دسنا ہے، ظالموں سن لو، تانوں کو بھلیکھا لگ گیا ہے، تانوں پتہ نہیں یہ بات اجاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات اجاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ عزت سے جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ یاد رکھو اسی آقا دے گستاخ نو مارنا بھی جاننے ہاں اور آقا تو اپنی جان وارنا بھی جاننے ہاں۔ اسی آقا دے گستاخ نو پھڑکا بھی سکنے ہاں، مار بھی سکنے ہاں، اور آقا تو اپنی جان، بولو صحیح نہیں نکلتی جان کے نکل جاتے، بولو اپنی جان، بولو ذرا اپنی جان قربان کر سکتے۔ تسی نعرہ نہیں مارتے پہ گڑی محمد نعرہ مارا ہے، بولو ذرا تاجدار ختم نبوت۔ اے وہ نعرہ جدو نعرہ ماریے شیطان تے شیطان دے ساتھی پریشان ہوندے نے تے اللہ بھی خوش ہوندا ہے تے اللہ دا رسول بھی خوش ہوندا ہے۔ تو جڑا اللہ رسول خوش کرنے واسطے ہے دو ہاتھوں کے ذرا بولنا ہے تاجدار ختم نبوت۔ کئیاں نے گھٹے چکے ہاتھی چکے ذرا ہاتھ بھی چکو تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ اسی کی کر رہے ہیں، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ ایک پاسے نے حضور دیاں گستاخیاں کرنے والے، ایک پاسے نے حضور دیاں شانہ بیان کرنے والے۔ اللہ اکبر، ساڈے حضور دی شان بیان کرنا حضور دی شان بدلی نہیں تے انہاں دی گستاخی کرنا حضور دی شان کٹنی نہیں، کیونکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب اساں تہاڈا ذکر تہاڈے واسطے بلند کر چھڑیا ہے۔ تے جیدا ذکر آپ بلند کرے اور کہنا جمع جیڑا بند کرے، جیدا ذکر آپ بلند کرے کیڑا جمع جیڑا بند کرے۔ پھر فرق یہ جدو ابراہیم علیہ السلام واسطے چیخا ڈالی گئی نا، ایک پاسے کرلی ہے، کرلی پھوکا مار دی پئی ہے کہ اگ بڑھے 40 میل مربع آگے
ان کرلی جی فوکا نے اتھے کی کرنا سی ایک پاسے چھوڑا جا پرندہ جدا قرآن ذکر ہے ابابیل وہ بڑی تیزی نہ جا رہے ہیں اس نے پوچھا کتھے جا رہے ہیں میں آگ بجھان واسطے جا رہے ہیں مجھ پانی دا قطرہ ہے وہ دے قطرے نال آگ بجھ نہیں سی جانی کرلی دی فوکا نال آگ بلنی نہیں سی اندر ظاہر ہو گیا کہ اونا دی دشمن ہے کرلی تے اے اینا دی خیر کھائے فیصلہ خود کر لو کہ جڑے دشمن نے اونا نے دوزخ میں جانا ہے اور جڑے حضور دے عاشق نے اونا جنت میں جانا ہے جڑا جنت میں جانا اچھی کہہ سبحان اللہ تیری کہنا گستاخاں پہ ادباں دی یقین کرو کوئی بھی حلال دا جڑا ہوئے نا وہ نبی دی گستاخی نہیں کر سکتا کارٹون جدو بنے اللہ پتا کیتا وہ جدو بچپن چ پڑھدا سی تے بڑا شرارتی سی جملہ ذرا غور نال سننا بڑا شرارتی سی ٹیچر نے پوچھا کہ تیرے پیو دا کی نام کی پوچھا انہیں گھر جا کے اپنی ماں نو کہا کہ میرے ٹیچر نے پوچھا تیرے پیو دا کی نام تے ماں نو چڑھیا غصہ وہ آگی سکولے انہیں آکھیا تو کی پوچھنا پیا انہیں کہا میں صرف اتنا ہی پوچھا کہ تیرے پیو دا کی نام ہے وہ کہنا کہ من نہیں پتا دا پیو کہڑا انہوں کی پتا ہونا ہے تو یہ سانا مقصود نہیں سمجھانا مقصود ہے کہنا میں کی چاہنا کہ وہ سب حرام دے نے جڑے نبی پاک دی توہین کرتے پہ نے نبی پاک دی گستاخی کرتے پہ نے نبی پاک جڑے عاشق نے وہ حضور دیاں شانہ بیان کرتے پہ انہاں دی گستاخی نال حضور دی شان کٹنی نہیں تے ساڈی شان بیان کرن نال حضور دی شان ختمی نہیں کیونکہ حضور سے اللہ دے محتاج نے باقی ساری کائنات کملی والے دی محتاج ہے آج دا جڑا پروگرام تساں سجایا ہے اپنے امام و خطیب دی قیادت وچ عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن کانفرنس تسی سارے ہی مبارکباد مستحق ہو اور علامہ محمد زاہد صدیقی صاحب نے بڑی محنت کی ہے کوشش کی ہے کاوش کی ہے کہ دیکھو نا میچ لگا ہوئے نا تے بڈھے بڑا سارے کہندے نے کتے سینچری ہو جائے نا تے پھر ہے اج کنے بچے پڑھے نا بڑا سینچری 100 بچے نو قرآن پڑھانا کو سوکھا نہیں ساڈا شعبہ سانو پتہ کیڑا اوکھا کام ہے بچے کس طرح قابو کرنے پڑتے ہیں بچوں کو کس طرح قرآن پاک پڑھانے پڑتا ہے اور جڑے والدین نے خدا دی قسم انہوں نے صرف فکر ہے کہ بچہ اوتھے داخل کرانا ہے جتھے جاندیاں ہی انگریزی شروع ہو جائے انہیں پھر انگریزی پڑھنی ہے کہ بعد انگریز بن جانا ایم اے کر لینی ہے لیکن انہوں قرآن نہیں آتا انہوں نماز جنازہ نہیں آتا انہوں ایمان دیاں صفتہ نہیں آتیاں انہوں جناب نماز دیاں شرطہ نہیں آتیاں انہوں نماز دے فرض نہیں آتے میں سے تو انہوں کئی دوست دکھا سکنا ایم اے ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے اللہ اکبر ایم اے فیل کیتا ہے لیکن خدا دی قسم قرآن نہیں آتا اس یاد رکھو کہ قبر وچ ایک ایم اے ڈگری نے کام نہیں آنا قبر وچ کام آنا ہے تے رب دے قرآن نے کام آنا ہے بولو رب دے قرآن نے کام آنا ہے میرے آقا صاحب آیا جدو سارے چھڑ جان گے جڑا قرآن پاک دی تلاوت کردا ہے قرآن پاک قبر وچ پہنچے گا تے اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا یا اللہ اے پاویں گناہگار ہے پاویں سیاہکار ہے میری تلاوت کردا رہیا ہے مینوں پڑھدا رہیا ہے یا اللہ دے گناہ معاف فرما دے تے اللہ قرآن دے صدقے گناہ معاف فرما دے ذرا اندازہ فرماؤ جس قرآن نے قبر وچ کام آنا ہے اساں جو قرآن نو اج چھڑ دیتا ہے اس قرآن نو اساں بھلا دیتا ہے اگر چاہتے ہو کہ ساڈے بچے ساڈے واسطے بخشش دی دعا کرنا تے قرآن پڑھاؤ جنہاں پڑھیا ہے وہ مبارکباد مستحق نے ذہن چ رکھو ہر بندے دی خواہش ہے کہ میرا بچہ ایسی ڈگری حاصل کرے کہ وہ ملک دا اعلیٰ افسر بن جائے کچھ میں گل سننا گلا معافی فکریہ ایڈے ہوندے نا امتحان مقابلے دے امتحان ہوندے نے جدو بندہ اے سی بندا ڈی سی بندا ایس پی بندا اللہ کرے تواڈے بچے بن سانوں اعتراض کوئی نہیں آن دی ریکارڈ گل ہے اوتھے سوال آیا کہ قرآن دی کوئی بھی ایک آیت لکھو یا کلمہ طیبہ لکھو سوال کی سی قرآن دی کوئی بھی ایک آیت 6666 آیتاں نے انہاں وچوں کوئی بھی ایک آیت لکھ دو یا پھر کلمہ طیبہ لکھ دو آن دی ریکارڈ کسے بندے نے نہ کلمہ شریف لکھیا ہے تے نہ کوئی قرآن کی آیت لکھی
وہ لوگ نے جو ہائی جنڈری دے لوگ جنہاں ڈی سی او پڑھنا ہے جنہاں ایس پی پڑھنا ہے جنہاں بڑے بڑے افسر پڑھنا ہے جدوں کلمہ نہیں آندا قرآن دی آیت نہیں آندی پھر میں آکھا نا انگریزی پڑھی تے انگریز بن گئے ایک بندے نے اپنے پتر نو بڑا پڑھایا پاکستان تعلیم ختم ہو گئی نہ کہا باہر جا کے پڑھ جدوں باہروں پڑھ کے آیا جملہ ذرا غور نہ سننا جدوں باہروں پڑھ کے آیا انہیں اپنے رشتہ دار بلائے دوست احباب بلایا کہ میرا مڑا باہروں پڑھ کے آیا ہے انگلینڈ چوں پڑھ کے آیا ہے اللہ اکبر لوگ سارے اکٹھے ہوئے این اس وقت جدوں وہ تقریب ہو رہی سی اس ویلے او دے پیو دی روح نکل گئی باپ فوت ہو گیا پروگرام سارا چینج ہو گیا بدل گیا وہ سب لوگ جنازے واسطے تیاری کرتے پہنے میت گھروں اٹھا لی گئی سب قبرستان وال جاندے پہنے تے پتر نکرے لگ کے روندا پیا اسے دوست آکھیا یار آکھیا پہلیا کوئی گل نہیں سارے دے پیو تر جانے نے کہیں تر گئے کہیں تر جانے نے تو ایڈا پریشان کیوں ہو رہا چل جا کے جنازہ پڑھ اپنے ہتھاں نال پیو نوں دفنا انہیں آکھیا پیو تے جانا سی مرنا ہی مرنا سی منوں دکھ اس گل دا نہیں دکھ منوں اس گل دا ہے کہ ابے نے منوں اینا پڑھایا پیری ویچ ویچ کے پڑھایا تے ہن ابا جتھے تر گیا ہے جو اتھے کام آنا سی ابے نے منوں پڑھایا ہی نہیں اس واسطے آؤ اسی پھر ایک باری مبارکباد پیش کرنے ہیں کہ صاحب نو حدیث سولوں سے بات جب پڑھنے ہیں تو وہ جنہوں سوال فرماؤ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ تیناں وچوں رہنا ہے چوتھے جو نہیں ہونا اے پورے پروگرام دی روح روان حدیث ہے انشاءاللہ تعالی جان ہے میرے آقا دا فرمایا علی شان ہے کہ تیناں وچوں رہنا ہے چوتھے وچوں کہہ دے چھوڑو یہ بولو ذرا گل ہوئی پر تیناں وچوں رہنا ہے تین کیڑے نے چوتھا کیڑا فرمایا یا تساں قرآن پڑھان والے بن جانا قرآن پڑھان والے بن جانا کیوں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے قرآن خود پڑھتا ہے اور قرآن دوسروں کو پڑھاتا ہے فرمایا کہ قرآن پڑھان والے بن جانا ہے اگر یہ طاقت نہیں ساری عمر انگریزی پڑھی ہے قرآن پڑھا جتوں ہے تو فرمایا پھر قرآن پڑھن والے بن جانا کی کرنا ہے بولو ذرا کرنا کی کرنا ہے قرآن پڑھن والے بن جانا ہے اگر انہیں بھی توفیق نہیں تو کو قرآن پڑھن جو کا ٹائم بھی نہیں تو فرمایا جڑے قرآن پڑھتے نے پڑھاندے نے انہاں تعاون کرنے والے بن جانا انتظامیہ بھی مبارکبادی مستحق ہے قاری صاحب والے کو دیکھنا سارے پنڈ والے مبارکباد دے موجود نے تعاون کیتا فرمایا پہلا کیڑا قرآن پڑھان والا دوجا کیڑا قرآن پڑھن والا تیجا کیڑا دوواں نال تے چوتھا کیڑا فرمایا انہاں دی مخالفت نہ کرنا ہائے ہائے میرے اگر ہمارے دی مخالفت نہ کرنا آؤ اللہ تعالی کی بارگاہ دعا کریے اور اپنے آپ راحت کریے کیڑی شوخی تے کرنا ہے ود ود گلاں ہونا مٹی نال مٹی ہوگا تیری کیڑی شوخی تے کرنا ہے ود ود گلاں ہونا مٹی نال مٹی ہوگا تیری میٹھا بول زبان چوں بھلا ہوے خبریں کل نہ ہوے ملاقات تیری ایویں وڈ وڈیرا انسان بننا ہے انہاں گلاں نال نہیں ہونی نجات تیری اتھے عملاں دے ہونے نے سودے یارو کسے نہیں پوچھنی ذات تیری اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نوں قرآن پاک پڑھ کے سمجھ کے اودے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم اگلے خوش نصیب طالب علم نے حمزہ رشید ول عبدالرشید اسی کلمہ شریف پڑھو لا الہ ساڑھے درس دے خوش نصیب طالب علم نے محراب علی ول عابد حسین وہ اگے آندے نے علماء اکرام کو اپنی دستار حاصل کر دینا ہے تسی پڑھو لا الہ طالب علم نے ابو لا
طالب علم نے محمد عثمان ولد محمود احمد، وہ آتے ہیں علماء اکرام کو اپنی دستار حاصل کرتے ہیں۔ اگلے خوش نصیب طالب علم محمد زبیر ولد محمد شاہد، وہ اگے آتے ہیں علماء اکرام کو اپنی دستار حاصل کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ اگلے خوش نصیب طالب علم نے زکا احسان ولد احسان علی، وہ اگے آتے ہیں علماء اکرام کو اپنی دستار حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے نال ہی اگلے طالب علم نے حمزہ یاسین ولد محمد یاسین، اگے آتے ہیں علماء اکرام کو اپنی دستار حاصل کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ اگلے خوش نصیب وہ والد گرامی جنہ دی بیٹی نے سارے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھیا ہے، بھائی محمد افتخار صاحب، وہ اگر ہے نہ دے اگے آ جانا، آ کے علماء اکرام کو اپنی بیٹی کی دستار حاصل کر دینا۔ اگلے خوش نصیب والد نے محمد ذوالفقار علی ٹھیکیدار، اگلے غلام رسول ساری مسجد نمازی نے وہ موجود نے، وہ اگے آ جانا، علماء اکرام کو اپنی بیٹی کی دستار حاصل کر دینا۔ لا الہ اگلے خوش نصیب والد نے جناب جمیل احمد، انہاں دی بیٹی نے بھی ساڈے درس وچوں ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی۔ اگر تشریف لے آئے نا تے اگے آ جان، آ کے اپنی بیٹی کی دستار حاصل کرتے ہیں۔ اگلے جناب محمد اشتیاق غفور، انہاں دی بیٹی نے بھی ماشاءاللہ ساڈے درس وچوں ناظرہ قرآن پاک پڑھیا۔ اگلے خوش نصیب جناب محمد سلیم محمد حسین، انہاں دی بیٹی نے بھی ساڈے کول ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ بیٹی دے دادا جی محمد حسین صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آتے ہیں اور بیٹی دستار حاصل کر دینا۔ اگلے جناب عبد الحفیظ مرحوم، انہاں دی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ اگلے خوش نصیب نے جناب حاجی محمد نواز صاحب، انہاں دی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ تشریف لے آئے تے اگے تشریف لے آئے۔ اگے جناب محمد شکیل صاحب، انہاں دی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ جناب محمد طارق صاحب، انہاں دی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ تشریف لے آئے تے اگے تشریف لے آئے اور آ کے علماء کرام کو دستار حاصل کرتے ہیں۔ عبد المجید، انہاں دی بیٹی نے بھی ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ اگلے خوش نصیب رشید احمد چاچا جی، انہاں دی بیٹی نے بھی ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ اور جی ہر سال ہی رزلٹ پیش کیتا جاتا ہے، اسی اپنی ادنا جی محنت دا تواڈے سامنے اس سال الحمدللہ 8 بچیاں نے اور 12 بچیاں نے ساڈے درس وچوں ناظرہ قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کی ہے۔ میں دلی طور تے علماء اکرام دا شکریہ ادا کرنا کہ آج علماء اکرام ساڈے کول تشریف لے آئے ہیں، اور پھر اپنی مسجد انتظامیہ دا، اپنے نمازیاں دا، سارے پنڈ والیاں دا میں شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے میرے نال تعاون کیتا ہے، مینوں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اج دی اس محفل پاک چ میرے والد گرامی بھی تشریف لے آئے ہیں، میری خوش نصیبی ہے۔ میرے دادا جی مبارک علی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، میری خوش نصیبی ہے۔ لہٰذا میں سارے دوستاں دا، سارے علماء کرام دا، مسجد انتظامیہ کمیٹی دا میں دلی طور تے شکر گزار ہاں۔ انہوں نے مینوں یہ موقع عطا فرمایا، میرے نال تعاون کیتا ہے تے اج گلشن تواڈے سامنے سجیا ہویا ہے۔ دعا کرو میری آخری زندگی دی آخری سانس تک ایک کام اسی طرح ہی جاری ہو ساری رہے تواڈے تعاون دے نال، اور یہ سلسلہ اگے چلتا رہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والسخاء والعلم والعطاء وعلى آله وإترته وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا هذا صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولقبائلنا ولجميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے لوگ